ایک بھائی نے کہا کہ نماز میں مائک پر نماز پڑھانا لاؤڈ اسپیکر پر وغیرہ پر یہ بدعت ہے، اور کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے تکبیرات کی سنت ختم ہو گئی ہے، نماز میں ایسی چیز کو شامل کرنا جو اس کا حصہ نہ ہو یہ نماز کو برباد کرنا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو ہے کہ یہ واقعی بدعت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ دین اور دنیا میں نئی چیز ایجاد ہوئی اس کا نام ہے بدعت۔ اب اگر وہ دین کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت۔ اور اگر دین کو تقویت دینے والی ہے، کسی اچھی نیت کے ساتھ، علماء کی تائید کے ساتھ ایجاد کی گئی ہے، تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور اگر دنیا کی کوئی نئی چیز جیسے نئے نئے کھانے، سواریاں وغیرہ، تو انہیں بدعت مباحہ کہا جاتا ہے۔ جس پر گرفت ہے وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ ابھی جو مائک کے پر نماز ہے یہ اس میں علماء کا یقیناً اختلاف ہے، لیکن اگر آپ اختلاف والے گروپس کی تعداد کا اندازہ کرنا چاہیں تو اگر 98% پورے ورلڈ کے علماء ایک طرف مانا جائیں جو اسپیکر پہ نماز کو جائز کہتے ہیں، تو اونلی 2% ہیں کہ جو اس طرح کی بات کہہ کے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ ان کی بھی بالکل رائے کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن میرے آقا نعمت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ایسا مسئلہ جس میں فقہا کا اختلاف ہو جائے، تو جس طرف میجورٹی ہوگی حق اس طرف ہوگا۔ تو دنیا بھر کے 98% علماء، عرب علماء، عجم کے علماء، یہ سب گمراہ ہوں اور اونلی 2% صحیح رائے رکھتے ہوں، یہ ویسے بھی آپ غور کر لیں کہ مناسب نہیں ہے کہ یہ 2% اونلی یہ کہیں۔ وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، حالانکہ ہونا تو اصول کے مطابق چاہیے کہ جب 98% ایک طرف ہیں تقریباً، تو حق ادھر ہی ہوگا، مان لینا چاہیے۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو غلط کہنا اور ان سب کو کہنا کہ نماز برباد کر رہے ہیں، اس پہ ذرا خود ہی توجہ کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے تکبیرات کی سنت ختم ہو گئی، دیکھیں میں نے خود بڑے بڑے اجتماعات اٹینڈ کیے ہیں، انہی تکبیرات کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی نمازیں برباد ہوئیں۔ یعنی ایسے ایسے اجتماع جن میں پہلے اسپیکر یوز نہیں ہوتا تھا، تکبیرات کے لیے ایک تو اتنے افراد کو جمع کرنا کہ جو واقعی تکبیر لگانے کے تمام شرعی مسائل جانتے ہوں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اتنے بڑے مجمع کے اندر بعض اوقات آواز ایک امام کی پہلے مکبر کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، اور 10ویں 20ویں تک پہنچتے پہنچتے امام صاحب نے جیسے رکوع کے لیے تکبیر کہی ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے یہ کھڑے بھی ہو گئے، رکوع میں سجدے میں چلے گئے، وہ ابھی رکوع میں جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے نمازوں کی بربادی کا سامان ہوا۔ جب جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور اس میں علماء نے تائید بھی کی ہے تو اس سے استفادہ کرنا ہی سمجھداری ہے۔ بہرحال مسئلہ وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، جو نہیں کر رہا اس سے لڑے نہیں، آپ کرتے رہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مقدس کاغذات کو جلانا یا تحریرات کو جلانا جائز ہے؟ لیکن میں نے اس لیے کوشچن کیا چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں ایسے مقدس اوراق کی حفاظت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری مساجد کے اندر بعض اوقات انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں باکس وغیرہ، اور اس میں لکھ دیتے ہیں وہ لوگ کہ مقدس اوراق یہاں ڈالیں، تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، جلائیں نہیں۔ اللہ کا نام جلانا اس کے رسول کا یہ ممنوع ہوتا ہے۔ ہاں باہر کے ملکوں میں اگر ہوتا، اس میں بھی ہم مقدس جو تحریرات ہیں جیسے قرآن ہے یا حدیث ہے اس کو جلانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جیسے بجلی کے بل آتے ہیں یا آپ کو چیز خرید کے لائے، اس کے چیز کے پیکٹ وغیرہ کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مقدس نام کہلاتے ہیں، اس میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ وہ مقدس تحریک نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے، اور اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اس طرح لفظوں کے درمیان سے یوں کاٹ دیں کہ ان کو حروف بنا دیں، اس کے بعد وہ معاملہ کریں تو اور اس کا حکم بدل سکتا ہے۔ وہاں پہ بڑی پرابلم ہے کیونکہ وہاں آپ دفنا نہیں سکتے، وہاں جلا نہیں سکتے، وہاں سمندر میں ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے نرم احکام ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ پاکستان میں اور یہاں پاسبل ہے، یا تو آپ اس کو دفنا دیں یا پھر آپ اسے کوئی دریا وغیرہ ایسا کہ کنارے پہ نہ آئیں اس میں بہا دیں، اور جیسے ہمارے کراچی میں تو سمندر وغیرہ ہے تو اس میں ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو کروا دیں، لیکن جلانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ نے کہا کہ یہ نظر سے معذور ہے تو کیا جماعت ترک کے لیے عذر ہے؟ یہ بالکل ہے۔ اگر آپ کی مسجد فاصلے پر ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نکلے سامنے مسجد ہے پھر تو آپ چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، جماعت سے نماز پڑھ لیں، اور جب آپ نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو سہارا دے ہی دے گا انشاءاللہ، جاتے جاتے لوگ لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر فاصلے پر ہے اور بیچ میں ٹریفک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ٹکرا کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں نابینا شخص کے لیے ترک جماعت کے لیے بالکل عذر ہے، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وسوسے جو ہے نماز میں یہ لازم آتے ہیں، ہر ایک کو آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں۔ اصل بس یہ ہے کہ وہ تو شیطان اللہ نے مقرر کیا ہوا جو وسوسے ڈالے گا، ہمیں دنیاوی وسوسوں میں گم نہیں ہو جانا،
ان کا آنا برا نہیں ہے، ان میں مشغول ہو جانا برا ہے، تو اس کو بس آپ ٹالتے رہیں، جھٹکتے رہیں. اس میں یہ نہ سمجھیں کہ میری نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے تو شاید ثواب کم ہوگا، بلکہ ثواب زیادہ ہوگا. جتنا وسوسوں سے لڑ کر نماز پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ نگاہیں رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ جمع کر رکھیں. جیسے حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر ہے، سجدے میں ناک کی نوک پر، اور سلام پھیرتے ہوئے دونوں کاندھوں کو دیکھیں. جب اتحیات پڑھ رہے ہیں تو گود پہ نگاہ رکھیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں عربک کم از کم اس کا ترجمہ نکال لیں. جیسے الحمد شریف کا اور مخصوص صورتوں کا جب آپ یہ صورت پڑھیں تو وہ ترجمہ بھی آپ ذہن میں دہراتے رہیں تو انشاءاللہ بہت حد تک وسوسے سے بچیں گے. پائچے جو ہیں یہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ پائچے فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھنا جبکہ تکبر نہ ہو مکروہ تنزیہی ہے. تو بہتر ہے کہ مکروہ تنزیہی فعل کر لیں لیکن تحریمی کی طرف نہ جائیں. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ چونکہ اس میں عموم بلوہ بہت زیادہ ہے، ہر تیسرا آدمی پانچے فولڈ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ امام کو بھی دیکھیں وہ شلوار گھرس کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے جو سابقہ زندگی کی نمازیں ہیں انہیں لوٹانے کا حکم نہ دیں. اس میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مطلب ان کا ذوق عبادت بھی کم ہوتا ہے. لیکن آئندہ کے لیے نصیحت اور احتیاط ضرور کی جائے. ٹھیک ہے. یہ سجدے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور افضل یہ ہے کہ جیسے آیت سجدہ پڑھیں وہ قرآن سائیڈ میں رکھیں، سجدہ کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن ختم بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو مٹی سے تیمم کر لیتے. عرض کی جاتی ہے رسول اللہ پانی تو سامنے موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور موت آ جائے. یہ ہمارے نبی نے تصور دیا کہ موت کو اتنے نزدیک تصور کرو، تو اس کی روشنی میں فوراً کر لے تو بہتر ہے. یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے جو مسجد میں پلاسٹک کی سبز ٹوپیاں ہوتی ہیں ان کو پہن کر نماز نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا دیکھیں کوئی عالم تو نہیں کہے گا، جاہلی کہے گا. نماز ہو جاتی ہے لیکن ان ٹوپیوں کا استعمال حالت نماز میں مکروہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی گندی اور غلیظ ٹوپیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ کثرت استعمال کی وجہ سے میل ان کے اوپر میل کی تہیں جمی ہوتی ہیں. ایسی وہ کھجور کی جو چھال کھجور کی بنی ہوتی ہیں ٹوپی، اس کی پتوں کی، وہ بیچ میں سے شاخیں پھٹ جاتی ہیں. جیسے انکل سرگم کا سر ہے، اندر سے بال نکل رہے ہیں، نوجوان کے آگے سے پف نکل رہا ہے. وہ آدمی رکوع میں جاتا ہے وہ پہلے سجدے میں گر جاتی ہیں، اور وہ سر میں جمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتی ہے کہ جی آپ کے سر پہ تو جمنے نہیں ہے. اور پھر بچوں کو میں نے اکثر دیکھا فارغ ہو کے یوں پھینکتے ہیں اس کو، جیسے فرز بھی جا رہی ہے. تو ان کی کوئی مطلب یہ کہ اتنی گندی ٹوپیاں آدمی اس کو پہن کر کوئی شادی میں جا سکتا ہے، کسی عام پبلک کے اندر بیٹھ سکتا ہے نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. آپ اپنی ایک ٹوپی بنائیے نماز کے لیے، صاف ستھری سی ٹوپی، اچھی ٹوپی بنائیں، تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں اس میں، ساتھ لے کر جائیں، وہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تاکہ احساس ہو کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آپ کے قلب میں ہے اور آپ اس ذات کی تعظیم کر رہے ہیں. اس لیے اس ٹوپی میں نماز مکروہ ضرور ہے، یعنی مکروہ تنزیہی کہہ لیجئے، مکروہ تحریمی بھی نہیں. لیکن یہ قول کہنا کہ جی اس کو پہن کر نماز ہی نہیں ہوتی، یہ شریعت پر افتراء ہوگا، ایسا جائز نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن و حدیث میں مؤذن کے لیے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں اور ان کی پذیرائی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو ان گروہوں میں سے ہو، ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں سبحان اللہ، اور نیک عمل کریں اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ مؤذنین کے بارے میں علماء نے فرمایا، مفسرین نے، کہ ان کے بارے میں ہے کہ ان سے بہتر بات کس کی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل تو خیر اب ایپس وغیرہ آ گئے ہیں، دیگر مطلب کیلنڈر وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں. پہلے دور میں ایسا نہیں تھا. پہلے دور میں لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع کا ذمہ دار مؤذن تھا. بالکل. خصوصاً سخت سردیوں کی رات میں فجر کے ٹائم اٹھ کر، کیونکہ لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں اور اس امید پر کہ مؤذن اٹھائے گا، تو وہ اٹھ کر اپنی نیند قربان کر کے وقت پر اذان دیتا تھا. تو اس کے لیے بڑے درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. جیسے خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا، یقیناً یہ ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جو بھی کوئی صحابی بھی ہوں، اگر وہ اخروی کوئی انعام ذکر فرمائے تو وہ اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہہ رہے ہوں. صحیح بات. کیونکہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی یا صحابی آخرت کے معاملات چونکہ وہ غیبی امور ہوتے ہیں، ان پر از خود مطلع نہیں ہو سکتے. صحیح. اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب نے اگر یہ کہیں حدیث پڑھی ہے اور یہ نہیں بیان فرما رہے ہیں یہ، تو یہ حدیث میں ہوگا. بالکل. جیسے طبرانی کی ایک روایت اسی سے ملتی جلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احمد کی روایت ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے مؤذن کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. واہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوگی تو اس کے لیے بھی انعام ہے. سبحان. اور دوسرا رحمت کونین، یہ طبرانی کی روایت سرکار فرماتے ہیں کہ جو اذان دیتا ہے اور طالب ثواب ہو،
وہ بروز قیامت ایسا آئے گا جیسے خون آلود شہید آتا ہے، یعنی ویسا اس کے لیے انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ بڑے انعام ہیں مؤذن کے لیے۔ اب لوگوں کا نامائل ہونا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں آج کل یہ جو مطلب مناسب ہیں، یہ اس معاشرے کی مطلب بے راہ روی کی طرف سے یا بے راہ روی کی وجہ سے انتہائی معیوب سے ہو گئے ہیں، معتوب ہو گئے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر ایک آپ آدمی سے پوچھیں کہ کیا اپنے بچے کو امام مؤذن بناؤ گے، تو کہہ رہے بھائی کیا کہہ رہے ہو، انجینئر بولو، ڈاکٹر بولو، پروفیسر بولو، کچھ اور بولو، مؤذن امام بناؤ۔ یعنی ان کی نظر میں اتنے حقیر ہو گئے ہیں یہ معاملات، کچھ انتہا نہیں۔ اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو خیر ہم یہاں پہ اسباب پہ گفتگو کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ ضرور بہت ضروری ہے کہ ہم ان مناسب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے عطا فرمائے ان کی پذیرائی بھی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ انسان باقاعدہ کسی مسجد کو جوائن کر کے ایک جاب حاصل کرے اور پھر ہی مؤذن بنے۔ بالکل، اگر آپ اذان دیتے ہیں، میں اذان دے لیتا ہوں کسی مسجد میں جا کر، تو یہی فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ اصل تو بلانے والا ہے نا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اور فقہاء نے واضح لکھا بھی، اگر گھر میں آپ نماز ادا کرنا چاہیں، اکیلے بھی ہوں، اذان دے لیں۔ کیا بات ہے، بہت بلند آواز سے نہ دیں، بس اتنا کہ چلیں قریب قریب آواز پہنچ جائے تو بہت سی فضیلتوں کا حصہ اس کو ملے گا۔ اگرچہ یہاں جو جتنے حدیثوں میں فضیلتیں وہ ان کی ہیں جو اعلانیہ طور پہ اذان دے رہے ہیں، لیکن بہرحال ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ ایک کوشچن کیا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اتنا گہرا اندھیرا کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اور اس میں دل میں وحشت پیدا ہو، ایسے اندھیرے میں تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کیونکہ توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گی، اور خاص طور پہ جو ہارر موویز دیکھنے کے عادی ہوں یا بہت ہی باتیں لحاظ سے کمزور ہوں کہ اندھیرے میں انہیں ایسا لگے ابھی یہاں سے ہاتھ آئے گا اور یہاں سے ہاتھ آئے گا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا، تو کیا نماز میں خشوع خضوع رہے گا؟ اس لیے ایسے سخت اندھیرے میں تو منع ہی ہے۔ ہاں، اتنا ہلکا سا اندھیرا کرنا کہ تھوڑی تھوڑی لائٹ پورا کمرہ نظر آ رہا ہے لیکن لائٹ بہت ہی ڈم کر کے نماز پڑھنا، وہ بھی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ وسوسے کم آئیں، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ کو ڈم کر کے اندھیرا سا کر کے پھر کمرے میں نماز پڑھیں تو وسوسے کم آتے ہیں، اور ایسا حقیقت ہے بھی۔ تو اتنا اندھیرا کر کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن گہرے اندھیرے میں بہت زیادہ نہ پڑھیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا یہ سفر کے آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو سفر کے آخری بدھ میں لوگ گارڈن کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ پوچھا بھئی کیوں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری بدھ میں شفا حاصل ہوئی تھی تو سرکار بھی باغ میں چلے گئے تھے، ان کی سنت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، بلکہ جو سفر کا آخری جو بدھ تھا، آخری جو ویک تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض انتہائی شدید ہو گیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہوتا ہے۔ جیسے بعض خواتین اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی آسمان سے بلائیں اور نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کا نظریہ عقیدہ تھا، سرکار نے اس کا رد فرمایا، ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی آسمان سے بلائیں یا مصیبتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہمارا مسلمان دین چھوڑ کر ہر چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ عذاب کی آیات سنا دیں اور گناہوں پر حدیثوں میں بیان کردہ وعیدیں بیان کر دیں، بالکل پرواہ نہیں ہوگی، وہ ہنسیں گے، ٹھٹے لگائیں گے۔ لیکن کوئی آ کر یہ کہہ دے گا بھائی یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں احتیاط ہو جاؤ، احتیاط کرو، آٹے کی گولیاں بناؤ، اس پہ سورہ مزمل پڑھو، دریا میں ڈالو، مچھی کھائے گی اور دعا کرے گی ساری بلائیں آپ سے ہٹ جائیں گی، ہم اس میں آٹے کی گولیاں بنا کے پڑھنے میں لگ جائیں گے، یہ بڑی خوف دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن حدیث پیدا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے ایمان انتہائی کمزور اور ناقص ہو چکا ہے، روح میں خرابیاں پیدا ہو گئی کہ غلط بات فوراً قبول کر رہی ہے اور حق اور سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایمان کی بربادی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سفر میں ہوا تھا، ایک روایت کے مطابق۔ اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں کو اپنے درمیان پیدا کرنا اور ان کے پیچھے لگ کر ان کو دین کی طرح کر کے اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر جانا، یہ بہت ہی غلط ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، فجر میں تو طلوع فجر سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں، جس کو جو مطلب سحری کا ٹائم جس کو کہتے ہیں، یعنی فجر کی وقت شروع ہونے سے پہلے۔ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک پورے وقت میں سوائے سنت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی نوافل وغیرہ۔ فرض و سنت فجر ہوگی یا اس کے فرض ہوں گے، ہاں قضا نمازیں اگر آپ کے رہ گئی تھی، وتر رہ گئے تھے یا اور زندگی کی قضا نمازیں، وہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن چھپ کر، سب کے سامنے نہیں۔ باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا سوال نوافل کے بارے میں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، عصر سے پہلے پڑھ سکتی ہیں جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے، لیکن جیسے عصر کے فرض پڑھ لیں گی تو پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز منع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے اندر، مغرب کے سے پہلے چونکہ وہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے عصر کا، اس میں نہ پڑھیں۔ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد
اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھ لیں، یعنی بڑی لمبی اس میں صورتیں نہ ہوں. یہ فقہ حنفی بھی مستحب ہے کہ جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دی جائیں. امام شافعی کے ہاں واجب ہے، ہمارے ہاں صرف مستحب ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ عصر کے ٹائم یا اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں معمول نہیں ہے. گھر میں بہنیں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل. اس کے بعد عشاء تک پڑھ سکتی ہیں، عشاء سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. ہر نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کبھی کچھ چیز نکل جائے تو یوٹیوب پہ پروگرام ڈلتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیا کریں. یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ جب کوئی نماز میں حالت قیام میں کھڑا ہو تو الٹا ہاتھ اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. اگر جنہوں نے لفظ نہیں کہا لیکن یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی کہ ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دیکھیں سیدھے یہ الٹے ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران ایسا کوئی عمل اختیار کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یقین کر لے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں. ایسا کوئی عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور یہ عمل نماز کو توڑوا دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کنگھا نکال کے بال بنانا شروع کریں تو دور سے دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا نماز میں نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے موبائل نکال کے میسج چیک کرنا شروع کر دیا حالت نماز میں تو دور سے یہ عمل کثیر کہلائے گا. اسی طریقے سے دیکھ کر قرآن پڑھنا، یہ بھی تعلیم و تعلم کی وجہ سے اس کو عمل کثیر مانا ہے. تو اگر فرض کر لیں کہ آپ ہلکا سے یہ الٹا ہاتھ اٹھا کے کھجاتے ہیں اور نیچے کر لیتے ہیں، حالانکہ الٹا ہاتھ اٹھایا تھوڑا سا چلیں یوں ہی کر لیں کہ آپ نے اٹھا کے یوں کر لیا، لیکن دور سے دیکھنے میں کہاں لگے گا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، بلکہ وہ دیکھنے والے ہی سمجھے گا کھجا رہا ہے، صاف پتہ چلے گا. تو ایسا عمل عمل قلیل کہلاتا ہے. یہ بلا ضرورت نماز میں کریں تو اس سے کراہت ضرور آتی ہے، مکروہ تنزیہی ضرور ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. تو یہ غلط قسم کے بعض اوقات ہمارے ہاں مقولے معروف ہو جاتے ہیں اور ہماری اکثر معلومات کا ذریعہ یہی ہوتے ہیں. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، فلاں پوسٹ آئی تھی، فیس بک پر یہ ہے اور یوٹیوب پر یہ ہے. مستند علماء کرام کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کو اگر آپ کے کان تک پہنچ بھی جائیں، جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کروا لیں آگے عام نہ کیجیے گا، ورنہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو جائے گا. جیسے ابھی میں ایک پوسٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں. بہن نے فرمایا تھا کہ کیا ہم جب فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اپنے والدین کو ہدیہ کر سکتے ہیں، ایصال کر سکتے ہیں، یا صرف یہ نفل عبادت کے بارے میں حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء اسلام نے، جس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب رد المحتار یا فتاوی شامی بھی کہلاتا ہے، انہوں نے صراحت کی ہے کہ جو بھی آپ نیک عمل کریں اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو. ویسے احادیث کے اندر نفل کا خاص طور پر ذکر آیا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص، ایک ہوتا ہے قیاس. قیاس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی جدید مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کا حکم قرآن و حدیث میں براہ راست بیان نہیں ہوتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی مثل کوئی اور حکم کوئی اور ایسی چیز تھی جو قرآن یا حدیث میں ذکر کی گئی، اس کا حکم بیان کیا گیا. یعنی جیسا اس کے اندر کوئی علت ہے، وصف ہے، ایسا ہی پہلے بیان کردہ کسی شے کے اندر کوئی علت اور وصف تھا اور اسی علت کی بنا پر، سبب یا وصف کی بنا پر کوئی حکم لگایا گیا. اگر اس میں بھی ویسی علت ہے اس میں بھی، تو جو حکم اس کا وہ حکم اس میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے آج ہیروئن آئس کا نشہ کیا جاتا ہے، اب قرآن و حدیث میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے، تو فقہا نے غور کیا شراب کا ذکر ہے اور شراب میں علت تھی نشہ، یعنی اس کے حرام ہونے کا سبب کیا ہے؟ نشہ، اور اس میں بھی نشہ، تو بس جو حکم شراب کا وہ حکم اس کا، وہ حرام تو یہ بھی حرام. اس کو قیاس کہتے ہیں اور یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے بڑی معلومات چاہیے ہوتی ہے کہ یہ جو جدید مسئلہ ہے اس کے بارے میں قدیم کوئی ایسی مثال موجود ہے، پھر علت جامعہ مشترکہ دیکھی جاتی ہے، پھر جو پہلے والے کا حکم ہے دوسرے تک منتقل کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے دلالت النص. دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں، ایک عام بھی جو اہل لسان ہے اس کو سننے کے بعد فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا صرف یہی مقصود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، یا یہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل کوئی اور چیز منع ہے، الفاظ یہ بیان کیے گئے، تو اس کا انتقال ذہن ایک اور حکم کی طرف چلا جاتا ہے. جب اتنا آسان معاملہ ہو اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے کوئی چیز ثابت کرنا. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ڈانٹو مت. ایک عام آدمی بھی سن کے کہہ سکتا ہے کہ تلفظ اف کو منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ چونکہ اف اذیت کا سبب بنتا ہے اس لیے ماں باپ کو اذیت دینے کو منع کیا جا رہا ہے. جب یہ چیز ایک عام آدمی سمجھ جائے گا تو اب اس کا مطلب ہے صرف اف کہنا ہی حرام نہیں ہوگا، مارنا بھی حرام، گالی دینا حرام، دھکے دینا حرام، قید کر دینا حرام. لہذا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ ماں باپ کو گالی دینا کہاں منع ہے،
زمین پہ لٹا کے دھکے دینا کہاں منع ہے؟ قرآن حدیث میں دکھاؤ۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر کہ اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اذیت سے منع کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئی تو اسی طریقے سے اب ادھر آ جائیں کہ جب نوافل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ آپ اپنا ثواب نوافل کا ایصال کر سکتے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ اصل نفل نہیں مقصود، بلکہ اصل کیا ہے؟ ایک زندہ آدمی اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا نبی کریم کے حدیث سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر عقل یہ کہتی ہے، دلالت النص سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نفل جو میرا عمل ہے اس کا فائدہ مردے کو پہنچ رہا ہے، تو فرض بھی تو میرا عمل ہے، واجب بھی تو میرا عمل ہے۔ تو جب ایک عمل سے مردے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اگرچہ وہ نفل ہے، تو پھر واجب سے بھی پہنچے گا، فرض سے بھی پہنچے گا۔ لہٰذا پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، ہر عبادت کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ ان تک اجر پہنچے گا۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے بڑی مشکل بحث تھی، یہ ہمارے اصول کے اندر پڑھاتے ہیں، لیکن کوشش کی کہ تھوڑا آسان کر لیا جائے۔ ایک مثال اور میں دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ فقہاء نے فرمایا جو حکم نماز کا ہے نا، وہی روزے کا بھی ہونا چاہیے۔ وہ انہوں نے دلالت النص سے ثابت کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ 7 برس کا ہو تو نماز کا حکم دو، حالانکہ ابھی تو فرض نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ نماز ہے، اس لیے کہ یہ عنقریب فرض ہونے والی ہے۔ یہ بچہ بالغ ہوگا، اگر ابھی سے عادی نہیں بنے گا تو بالغ ہونے کے بعد شاید اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو اور گناہگار ہوگا، اس لیے پہلے سے اس کا عادی بنا رہے ہیں۔ تو جب اصل نماز نہیں بلکہ اصل عنقریب اس کا فرض ہونا ہے، تو روزہ بھی تو عنقریب فرض ہوگا، جیسے بچہ بالغ ہوگا روزہ فرض ہو جائے گا، تو پھر جو حکم نماز کا وہی حکم روزے کا ہونا چاہیے۔ فرق یہ رکھا کہ نماز کا حکم تو مطلقاً دیا جائے گا کیونکہ آسان سی عبادت ہے، لیکن روزے کا حکم بچے کو اس وقت دیا جائے گا جب ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو پھر اگر طاقت نہیں رکھتا، بہت کمزور ہے، تو پھر نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو ایک حرج آ گیا۔ تو یہ کئی مثالیں ہیں کہ حکم کوئی اور چیز بیان ہوتی ہے، اور عبادات میں یا کفاروں میں قیاس نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ہاں، دلالت النص سے چیز ثابت ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک عام اہل اللسان کوئی بات سننے کے بعد اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ حکم صرف یہی نہیں بلکہ کوئی اور ہے، یا اصل حکم یہ نہیں بلکہ اصل حکم کوئی اور ہے، اور پھر وہ اس تک اس کا انتقال ذہنی بغیر کسی اجتہاد کے، بغیر کسی کوشش کے فوراً پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہ سمجھدار ہو تھوڑا بہت۔ اور پھر باقاعدہ عوام تو نہیں نکالتے، علماء بھی، اگر علماء نکالیں تو بدرجہ اولا دلالت النص سے حکم نکالنا یا اس کے ذریعے حکم نکالنا ٹھیک ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آواز سمجھ گئے ہوں گے، لیکن کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی اس اصول کو نہ قبول کرے اور کہے کہ ہم تو نہیں مانتے، آپ بولیں نہ مانیں، ہمارے علماء نے بیان فرمایا، ہم کرتے رہیں گے۔ دیکھیں گے میدان معاشر میں کہ ہمارے اکابرین نے دلالت النص سے جو حکم نکالا اس کا کیا بدلہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے، فائدے کا پہلو ہو سکتا ہے نا، تو بحث کیے بغیر آپ عمل کر سکتے ہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے۔ اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھی تو یہ حقیقتاً پھر سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہے بلکہ یہ تو نوافل ہیں، اور سرکار نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو وہ الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے، اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔
کسی نے پوچھا کہ کیا بڑے یا بچے پر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیث میں کوئی چیز آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی مخصوص آیت، کوئی یہ مخصوص صورت پڑھ کر دم کی اور اس سے شفا حاصل ہوئی، تو یہ تو پھر حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اس میں آپ بالکل کامل یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو اس میں ضرور ایسا برکت ہوگی۔ جیسے الحم شریف کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک کافر کے اوپر الحم شریف پڑھ کر دم کی، جس کو بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا زہر زائل ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الشفا قرار دیا۔ تو یہ ایسا ہے، اور کئی اور صورتیں ہوتی ہیں، آیات وغیرہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں، لیکن ویسے ہی کوئی حسن ظن قائم کر کے دم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن بابرکت ہے۔ جہاں سے بھی پڑھ کر آپ حسن ظن قائم کر کے اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمانے والا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ایک تیسری چیز ہے کہ منقول نہیں ہے، ہم دم کر رہے ہیں لیکن اس کے فائدے اپنے پاس سے بیان کر دیں۔ یہ دم کر دو تو کرونا بھاگ جائے گا، یہ دم کر دو تو چکن گونیا ختم ہو جائے گا، یہ دم کر دو تو فلاں ہو جائے گا۔ اچھا کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت تو نہیں ہے۔ یہ جو اپنے پاس سے خود ساختہ فضائل وضع کر کے اور پھر آیات یا احادیث کے ساتھ اس کو منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنے حسن ظن کے تحت ایک بات کہی اور آگے چل کر پھر یہ حدیث بن جائے، کیونکہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے، وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ پوسٹیں آپ دیکھیں گے، جب کرونا بہت زیادہ تھا تو پوسٹیں نکال دی تھیں کہ کرونا کا شرط یا علاج، نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ اس زمانے میں کرونا تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہو سکتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے پاس سے فضائل نہ بنائیں، ویسے آپ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ مسجد کی گندی تولیہ اور خراب قسم کی ٹوپیاں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ مسجد کی وہ ٹوپیاں جو مطلب کھجور کی چھال کی بنی ہوتی ہیں، بیچ میں سے غائب، جیسے انکل سرگم کا سر بنا ہوا ہے اور یوں تار وار نکلے ہوئے ہیں، اور میلی کچیلی بار بار کثرت استعمال کی بنا پر ان پہ کالا میل بھی ہے، اور اس کو سر پہ رکھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، ان ٹوپیوں کو پہن کے کبھی شادی بیاہ میں ہم جائیں گے؟ کسی بڑے ہوٹل میں اگر کوئی فنکشن ہے اس میں پہن کے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر جائیں گے بھی تو بولیں گے بھائی یتیم خانے والوں کو آنے کی اجازت نہیں، باہر نکل جاؤ۔ اتنی غلیظ ٹوپیاں پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا سخت مکروہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی ٹوپی تو لے کے جائیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو برہنہ سر نماز پڑھ لیں، ان ٹوپیوں کو استعمال نہ کریں، کیونکہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا یہ ادب ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی عذر ہے اور بغیر سر ڈھکے آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ باقی تولیہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اتنے خراب ہاتھ ہوتے ہیں، بعض تو ناک صاف کر کے اس پہ لگا دیتے ہیں، یہ نظافت کے خلاف ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ مختصر سا بریک۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ایک مسجد میں رش کی وجہ سے 2 جمعے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، اور اگر قریبی مسجد ہیں تو یہاں کی عوام پھر باقی جو ہے وہاں چلی جائے، اور اگر دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے اور یہ ایک ہی مسجد ہے تو پھر اس میں 2 جمعے قائم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ دونوں امام بھی بالکل علیحدہ علیحدہ ہوں اور دونوں میں خطبے پڑھے جائیں، یعنی امام ہو اور خطبہ علیحدہ علیحدہ ہو۔ اگر ایک ہی امام 2 جمعے پڑھائے گا تو پہلا جمعہ تو ہو جائے گا، دوسرا جمعہ نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ ان کی ساتھ جو ہے وہ سنت کی نیت یوں کرتی ہیں کہ 4 رکعت سنت واسطے رسول اللہ کے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، اس میں شرک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے فرض ہو، نوافل ہوں، سنن ہو، وہ اللہ کے واسطے ہوتے ہیں، رسول کے لیے نہیں ہوتے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں 4 رکعت سنت ادا کر رہی ہوں رسول اللہ کی، یعنی اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہی ہوں، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کے واسطے نہیں۔ ہاں درود پاک کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ درود واسطے رسول اللہ کے، کیونکہ یہ تو دعا ہے، درود جو ہوتی ہے دعا ہے، اور دعا تو ہم کسی نہ کسی کے لیے کرتے ہیں، تو آپ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ درود ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دعا کو تو ان کے نسبت کر سکتے ہیں، یہ میں اپنے ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص عبادت جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کو کسی مخلوق کے واسطے یا مخلوق کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ہاں یوں جیسے میں لفظ کہا، یوں نیت کریں، نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس کا خیال رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں اگر اصل شرع کے اعتبار سے دیکھیں تو گاؤں والوں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا،
وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک جمعہ قائم ہوتا تھا اور اطراف کے سارے گاؤں والے جمعے کے لیے وہیں پر آتے تھے، اور اسی طرح جب حکومت اسلامیہ پھیلی تو جو حاکم اسلام ہوتا تھا، والی ہوتا تھا شہر کا مسلمان، وہ جمعہ مرکزی مسجد میں قائم کرتا اور سب لوگ وہیں پر آ کر جمعہ ادا کرتے تھے تاکہ اجتماعی طور پر پیغام ان تک پہنچے۔ اور پہلے واقعی گاؤں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے 10 15 20 25 30 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، تو سب کو حکم تھا کہ آپ شہروں میں آئیں۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، خود شہر وسیع ہو گئے۔ اب کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک شہر کے اندر لاکھوں جمعے قائم ہوتے ہیں، اور اس طرح گاؤں میں وسعت پیدا ہوئی، اور پھر لوگ گاؤں کے اندر کیونکہ بہت لمبے فاصلے ہو گئے تو شہر میں آتے ہوئے سستی محسوس کرنے لگے، تو پھر ظہر کی نماز بھی گئی اور جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، جمعہ تو ویسے گیا، ظہر ویسے پڑھنے سستی ہونے لگی۔ تو پھر فقہاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گاؤں میں جمعہ قائم کرے گا تو جمعہ قائم ہو جائے گا، اس کو نہ روکا جائے اور لوگ وہاں پر آ کر جمعے کی نماز پڑھیں۔ شروع میں ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا جو شہر کی مرکزی مسجد ہے جس میں شہر کا سب سے بڑا مفتی جمعہ پڑھائے گا، وہ گویا کہ سابقہ جیسے نبی کریم پڑھاتے تھے یا والی پڑھاتے تھے اسی حکم میں ہوگا، یعنی یہ جمعہ صحیح ہے، باقی شہر کے تمام جمعے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قائم کریں بھی تو جمعوں کی نماز کے بعد 4 رکعت ظہر احتیاطی پڑھیں، یعنی جمعہ بھی قائم کر لیں پھر 4 رکعت ظہر احتیاطی، کہ اگر ہمارے سوچ و فکر میں اور استدلال میں غلطی ہوئی، جمعہ قائم صحیح ہو رہا ہے شہر کے اندر ایک سے زیادہ جمعہ، تو پھر وہ ظہر نوافل بن جائیں گے، نفل، اور جمعہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا بالکل کہنا یہ سوچ بچار کا نتیجہ درست ہے کہ نبی کریم نے ایک شہر میں 2 جمعے قائم نہیں کیے، نہ گاؤں میں جمعے قائم کیے، تو پھر جمعہ نہیں ہوگا، وہ نفل ہو جائیں گی، اور کم از کم ظہر کی نماز آدمی پڑھ لے گا، یہی گاؤں میں حکم دیا۔ لیکن پھر اس میں حرج دیکھا بہت زیادہ کہ لوگ ویسی نماز نہیں پڑھتے، آپ کہیں کہ جمعہ بھی پڑھو اس کے بعد 4 رکعت ظہر احتیاطی، تو پھر اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک سے زائد جمعے ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ظہر احتیاطی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں کے اندر جمعہ قائم کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ظہر احتیاطی وغیرہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور اب چونکہ گاؤں میں باقاعدہ مساجد بڑی بڑی بن گئی ہیں، جمعے قائم ہو گئے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کے لیے جمعے کو فرض ہی قرار دیا جائے، وہاں اگر کوئی سستی کر کے نہ پڑھے تو اس کے لیے وہی حکم شرع ہوگا جو شہر میں جمعہ ترک کرنے والے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا، یہ باہر سے تھا کہ کوئی دبئی سائڈ کے تھا کہ ہم نے پرندوں کو دانہ ڈالنا شروع کیا ایک جگہ پر، تو تھوڑے پرندے آئے، پھر بڑھ گیا پرندے، اور اتنا ہو گیا کہ 1000 شاید درہم یا ریال درہم روزانہ اب ہم اس کا دانہ ڈالتے، 1000 درہم۔ وہ کیونکہ پرندے آنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، بہت ہی زیادہ پرندے ہو گئے، اور اب وہ مستقل بنیادوں پر آ کے دانہ تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ تذبذب کے عالم میں ہے، نہ ڈالیں تو پرندے پریشان ہوں گے، اور ڈالیں تو روزانہ کا 1000، وہ کہتے ہیں دوستوں کو ملا کے ہم کرتے ہیں، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ پرندوں کو ڈالیں یا اتنا انسانوں کو دے دیں تو کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو لہٰذا جتنے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم بھی جاندار میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم خصوصاً جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ کبھی تو آپ کے دل میں خیال ڈال کر آپ کے ذریعے رزق دلوا دے گا، اور اگر آپ نہ ڈالتے یا آپ سے پہلے کیا تھا، وہ پرندے کیسے زندہ تھے، کیسے چڑیا روزانہ نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو ملتا ہے، کبوتروں کو ملتا ہے، چیل کو، کووں کو، بھوک سے مرتے ہوئے تو آپ بہت ہی کم دیکھیں گے کوئی پرندہ مرا ہو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں روزانہ ان کے اسباب بناتا ہے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ان کو رزق کھلانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر آپ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جو پرندے آپ بند کر کے رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری گویا کہ آپ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ دانہ نہ ڈالیں تو وہ کہیں اڑ کے جا نہیں سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قدرتی اسباب مہیا کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ نے ڈالا نہیں، مر گئے، آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن جو آزاد پرندے ہیں وہ کہیں پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب میں الہام فرماتا ہے، اور وہ اپنے دانے کے مقام پہ، غذا کے مقام پر پہنچ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے مکلف نہیں ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت بس ڈالیں، جب آپ تھوڑا ڈالیں گے تو یقینی سی بات ہے پرندے آئیں گے، کھا پی کے تھوڑا بہت جس کو مل گیا، باقی مایوس ہو کے چلے جائیں گے، اس طرح تعداد آہستہ آہستہ پھر کم ہو جائے گی، اور جتنا پیسہ ابھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ انسانوں پہ خرچ کریں۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے لیے اسباب اور ذرائع وہ نہیں ہوتے جو جانوروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کی کفالت انسانوں پہ ڈالی گئی ہے۔ آپ انسانوں کو، اپنے آپ کو بھی ہمیں تیار کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ جو مرد حضرات سماعت فرما رہے ہیں اپنی ازواج کو اٹھائیں وہی فجر کے اندر، ان کو دیگر نمازوں کی پیار محبت سے تلقین کریں۔ اگر بہنیں سماعت فرما رہی ہیں اور شوہر کوتاہی کرتا ہے تو بڑے پیار محبت سے شوہر کو بالکل ایسے راضی کریں جیسے آپ نے کہیں پکنک پوائنٹ پہ جانا ہو، کہیں شاپنگ کرنے جانا ہو، کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہو، نیا سوٹ لینا ہے، شوہر سے پیسے نکلوانے ہیں،
تو جیسے ہماری بہنیں پھر خوب مطلب مہارت تامہ کا مظاہرہ کرتی ہیں، پیار سے بات کرنا، چائے بنا کے لے آئیں، کھانا مٹھائی سامنے رکھ دی، شوہر بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آج اتنا وی آئی پی پروٹوکول کیسے مل رہا ہے، کیا یہ میرا کوئی کمال ہے؟ پھر وہ کہتی ہے نہیں تیرا کمال نہیں، زبان سے نہیں کہتی، یہ میرا ہی کمال ہے، مجھے یہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی نفسیات کو اچھا طرح سمجھتی ہے اور پھر اپنے مسائل حل یا اپنا مقصود حاصل کرنے کے لیے اس کو مینٹلی طور پر اس طرح راغب کر دیتی ہے کہ وہ خوش دلی سے اس چیز کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نماز کی ادائیگی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بننے کے لیے بھی اس کا ذہن بنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس یا ذکر آ جائے تو کیا فوری طور پہ درود پاک پڑھنا اب بھی واجب ہوگا؟ جی واجب نہیں ہوگا۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فوری طور پہ درود پاک زبان سے پڑھنا واجب نہیں، اب دل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جیسے جمعے کے خطبے میں اگر سرکار کا ذکر سنیں تو درود نہیں پڑھیں گے، اسی طرح اگر قراءت چل رہی ہے اس میں سرکار کا نام اقدس آ گیا، درود نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسی آپ کسی خراب مقام پہ جیسے واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان آ رہی ہے، آپ کے کان میں سرکار کا نام اقدس آپ نے سن لیا تو آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے، مقام ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور قریب کوئی سرکار کا ذکر کر دے تو فوراً درود پاک وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر آپ نے جواب کی نیت سے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ آیت درود جو ہے وہ کسی نے پڑھی اور آپ نے جواب دینے کے قصد و ارادے سے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں چونکہ اس آیت درود میں حکم ہے کہ خوب درود اور خوب سلام بھیجو، اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے اگر آدمی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک شخص کو جواب دینے کے قصد و ارادے سے اگر درود پاک پڑھا تو نماز کا فساد ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنا بہت افضل عمل ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، لیکن خود شریعت بعض مقامات پر خاموشی کو لازم قرار دے دیتی ہے، وہاں درود پاک پڑھنا آپ کے لیے قابل گرفت ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی بالغ کا اگر پیشاب نکل جائے اور وہ 1 درہم سے کم ہو اور اس نے ایسے ہی اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، درہم کے جو بھائی نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ دیکھیں نجاست جو ہوتی ہے بعض بہنے والی ہوتی ہیں جیسے پیشاب، بعض گاڑھی ہوتی ہیں جیسے گوبر وغیرہ۔ یہ چونکہ پیشاب کے بارے میں اس لیے میں اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں، فقہا نے گندگی کی ایک مقدار متعین کی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز ہوگی نہیں اور اس گندگی کو نماز پڑھنے سے پہلے ختم کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایک مقدار ایسی ہے کہ اس میں اسے ختم کرنا واجب ہے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوں گے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اور تیسری ایسی ہوتی ہے کہ اتنی گندگی کہ جو اس مقدار تک نہ پہنچے تو اس کو مطلب ایک طرح سے معاف رکھا گیا ہے، یعنی پاک کرنا بہتر تھا، اگر اسی میں نماز پڑھ دی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کو لوٹانا بھی واجب نہیں، لوٹائیں بہتر ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو مقدار ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اب لیکوڈ میں وہ درہم کی مقدار کیا ہے؟ آپ یہ ہتھیلی سیدھی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں۔ اب جتنی آپ کی ہتھیلی میں یہ پانی ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اگر نجاست اس 1 درہم سے زائد ہے تو پاک کرنا فرض، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہو نماز شروع ہو جائے گی، ادا بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، آپ گناہ گار ہوں گے اور اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زائد تھی اور آپ نے ایسی نماز پڑھ لی ہوگی ہی نہیں اور وقت نکل گیا تو قضا کا گناہ، اور اگر 1 درہم کے برابر تھی تو پاک کرنا واجب تھا، آپ نے پڑھی تو ادا ہو گئی، اب واجب الاعادہ تو ہے لیکن اگر ٹائم نکل گیا تو قضا کا گناہ نہیں ہے، ادا ہو گئی ہے۔ اور 1 درہم سے کم ہو تو پاک کرنا سنت ہوتا ہے، اگر آپ نے ایسے ہی نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بالغ ہے، 1 آدھ قطرہ گرا اور وہ پھیل کر 1 درہم تک بھی نہ پہنچا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی تو گنجائش ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ بہتر تھا کہ پاک کر لیتے، اگر نہ کیا اور اس میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی اور لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ جی ایک تو قضا نمازیں آپ پہلے حساب کریں، بالغ یعنی 15 سال کے بعد سے حساب کر لیں آپ، جو آپ کی عمر ہے کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہوں گی۔ اب وہ کنفرم تو تعداد پتہ نہیں ہوتی تو دل سے پوچھیں 1 سال کی ہوں گی، 2 سال، 3 سال، یعنی اگر میں سارے ملا لوں کتنے سال بنیں گی؟ فرض کریں دل راضی ہو جاتا ہے کہ 5 سال کی قضا ہوئی ہوں گی تو بس اب آپ کو فرائض کی قضا کرنی ہے اور وطر کی، گویا کہ ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر، ان کو آپ آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کریں، چاہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک ادا کر لیں، نیت ہر دفعہ یہ کریں، مثلا اگر فجر ہے تو جو سب سے پہلی فجر میری قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، جب وہ ادا ہو جائے گی وہ ختم تو پھر جو اس کے بعد والی وہ سب سے پہلی بن جائے گی، اس طرح نیت کر کے ادا کرتے چلے جائیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث ہے
کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامام قراءۃ لہ۔ اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی۔ جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی، اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی ہوتی ہیں بعض اوقات، تو ایک ہی جو گھر کا جو کرواتا ہے وہ بعض اوقات سب کے ایک ساتھ سجدے خود ہی ادا کر دیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ جو سجدہ جو آیت تلاوت کرے گا، یعنی آیت سجدہ تلاوت کرے گا وہ ہی سجدہ کرے گا کیونکہ اس پر واجب ہوتا ہے، تو واجب ایک پر ہو اور دوسرا اس کو ادا کرے یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور یہ ویسے بھی بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں فقہ حنفی کی روشنی میں نیابت جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، اپنی بدنی عبادت کے لیے اس کو وکیل نہیں کر سکتے کہ تم میری طرف سے ادا کر لو، تو یہ سجدے ادا نہیں ہوں گے، وہ اس کے مستحب سجدے ہیں۔ باقی جن جن پر واجب باقی تھا واجب رہے گا، اگر پوری زندگی نہ کیا تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 20 سجدے وہ شخص میزبان نہیں کرے گا، ہر شخص اپنے خود کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ فوراً نہ کرنا چاہیں نہ کریں، گھر جا کے کر لیجیے گا۔ نماز کے علاوہ جب آپ سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو فوری طور پہ ادائیگی صرف مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ ہاں نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی تو فوری سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر مریض ہے کوئی، جس فالج وغیرہ پڑ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ خود تو وضو نہیں کر سکتا لیکن گھر والے کروا سکتے ہیں، تو اگر وہ گھر والوں کو نہ کہے بلکہ تیمم کر لے تو کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جب تک اصل موجود ہے نا، خلیفہ کام نہیں کرتا، جب تک یعنی یہ شخص وضو کر سکتا ہے تب تک تیمم کی طرف نہیں آ سکتا۔ اگر گھر والے اس کو وضو کروا سکتے ہیں تو پہلے اس کو وضو ہی کرنا ہوگا۔ اب یہ بعض اوقات مریض جو ہوتے ہیں نا بیچارے بار بار کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، خوددار قسم کے ہوتے ہیں، گھر والوں کے رویے بھی بڑے خراب ہوتے ہیں، وہ ٹونٹنگ کرتے ہیں، جھنجھلاتے ہیں، پاؤں پٹکتے ہوئے آتے ہیں، ہاتھ یوں پھینکتے ہیں ان کا اٹھا اٹھا کے، تو اس سے بیچارہ مریض کی ہوتی ہے دل آزاری۔ تو پھر وہ اس وجہ سے کہ اگر میں کہوں گا تو یہ وہیں سے ایک خطرناک سا زاویہ بگڑا ہوا چہرہ آئے گا اور پاؤں پٹکتے ہوئے آ کے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، وہ بیچارہ تیمم کی طرف مائل ہونے پہ مجبور ہو۔ لیکن بہرحال اس صورت میں تیمم نہیں ہو سکتا۔ ایسے مریضوں سے میری گزارش ہے ڈھیڑ بن جائے اور گھر والوں کو کہیں وضو کرواؤ، ان کے لیے بھی باعث ثواب ہے جو ایسے مریضوں کی تیمارداری کرنے والے ہیں۔ خدا را آپ تھوڑی ہمت کریں، آج یہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لٹا دے، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں، تو بہرحال وضو کرنا ہوگا اور گھر والوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کو وضو کروانا چاہیے۔ مقتدی اتحیات پڑھ رہا تھا کہ امام نے سجدہ سہو کے لیے مطلب وہ سجدے میں چلا گیا، سلام پھیرا سجدے میں چلا گیا، تو کیا مقتدی تشہد چھوڑ دے یا پڑھتا رہے اور امام سجدے میں چاہے چلا جائے؟ دیکھیں تشہد مکمل کرنی ہوگی، مکمل اتحیات پڑھے اور پھر سلام پھیر کر امام کے پیچھے جائے، کیونکہ امام کی متابعت بھی واجب ہے اور اتحیات کا ختم کرنا بھی واجب ہے، یعنی اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب وہ فوراً وہ پہلے اتحیات پوری کرے پھر سلام کر کے امام کے ساتھ شامل ہو، چاہے اس میں امام ایک سجدہ کر کے اٹھ چکا ہو، یہ جلدی سے ایک سجدہ کرے اور پھر دوسرا سجدہ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پایوں پر آتے ہیں، پہلے ایک اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے نے چاروں کو کندھا دیتے ہیں اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا؟ یہ بالکل چاروں پایوں کو کندھے پر اٹھا کر بالترتیب 10-10 قدم چلنا یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے۔ اس کا طریق یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندھا اس کو اپنے لے کے سیدھے کندھے پہ لے کے چلیں گے، پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی 10 قدم چلیں، پھر 10 قدم ادھر، پھر اس طرف آ جائیں اور لیفٹ کو اوپر اپنے رکھ کر 10 قدم، پھر اسی کے پیچھے پائتین پر آ کر 40 قدم، یعنی کم از کم 40۔ اب زیادہ کرنا چاہے کر لیں، تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ سنت کریم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر طرف سے کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔
دوسرا یہ کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ لکھا تھا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یعنی نہ کرنا بہتر ہے لیکن کریں تو کوئی گناہ گار نہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے، تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اور یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسی غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پہ پڑتے ہیں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تعزیت کر لے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے قریبی عزیز کون ہے، اس لیے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ اداس نظر آتا تھا اور غور و تفکر کرتا ہوا، تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، اب آپ دیکھیں گے، آپ بھی شرکت کرتے ہیں، جنازہ چل رہا ہوگا، شروع میں تو جوش سے اٹھائیں گے، اس کے بعد 10-12 رہ جائیں گے، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آپس میں باتیں، بعض اوقات تو مذاق، بعض اوقات موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہت زیادہ غفلت، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کی توجہ مردے کی طرف رہے، تو عبرت بھی حاصل ہوگی، لہٰذا اب یہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ فرض کا سلام پھیرنے سے پہلے ہی اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں بس یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری کسی نماز کا وقت موجود ہے تو پھر اگر ہم نے وقت میں نماز شروع کی ہے، اختتام چاہے دوسری نماز کے وقت میں ہو، نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق فجر کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فجر کے بعد کوئی دوسرا نماز کا وقت نہیں ہے، اس میں اگر سورج کی کرن نکل آئی ہے اور آپ نے ابھی سلام نہیں پھیرا ہے تو پھر یہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی، اس کو قضا کرنا ہوگا۔ باقی ظہر کے بعد، چونکہ ظہر کے اندر عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء اور عشاء کے بعد فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، ان سب کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جمعہ کا حکم، جمعہ بالکل ایک الگ نماز ہے، یہ 5 نمازوں میں شامل نہیں ہے، لہذا جمعہ کا حکم بھی ہوتا ہے کہ اگر اتنی دیر سے جمعہ پڑھا کہ 2 رکعت کے اندر فرض کر لیں عصر کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جمعہ کے اندر الگ استثناء ہے، باقی 5 نمازوں کا جو اصول ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ جی ہاں، وتر میں اگر دعائے قنوت بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو واپس نہیں پلٹنا چاہیے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کنٹینیو رکھنا تھا اور آخر میں سجدہ سہو تھا، لیکن بہرحال اگر رکوع میں چلے گئے اور واپس پلٹ گئے، پھر دعائے قنوت پڑھ کر دوبارہ رکوع کیا تو نماز اس سے بھی ہو جائے گی، اس میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن اس میں واپس پلٹنے کا گناہ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔